پاکستان کے جو موجودہ سیاسی مسائل ہیں اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس کا حل کیا میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں نا جامعہ اشرفیہ کا یا جامعہ مدنیہ کا مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں. نہیں میں اخلاقی طور پہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں اخلاقی طور پہ کسی بھی خاتون کے یار اب چھوڑ دینا اس قصے کو. آپ بار بار کیوں دہرا رہے ہیں؟ آگے بڑھ اس کا ذکر کر رہے ہیں بار بار. آپ بار بار کیوں دہرا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی جو میری تو دعا ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ جلد رہا ہو جائیں. پاکستان کا مسئلہ تو ایک ہی ہے نا جی سر کہ ہر شخص جو ہے اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا اپنا کام کرے. بالکل ٹھیک. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسارانہ کا سلام قبول کیجیے گا. اسارانہ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شاد رہیں, آباد رہیں. آپ کو پتہ ہے میں اپنے ویلاگ کا آغاز آپ کو ڈھیروں دعاؤں سے کرتا ہوں اور اللہ کرے کہ میری دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور قبول ہو. آپ کی زندگی میں آسانیاں ہیں, صحت تندرستی ہے اور کوئی مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے. آج میرا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اس لیے بڑا ڈیفرنٹ ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں کہ جس کا میں دنیا میں شاید چند لوگ ہیں صحافت میں یا ویسے جن کا میں احترام کرتا ہوں. میں زیادہ مطلب یہ نہیں کہا کہ کوئی میں بدتمیز آدمی ہے, لیکن میں ویسے دل سے احترام کرتا ہوں. میرے ساتھ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں. اب میں ان کا تعارف کراؤں تو یہ تو بڑی احمقانہ سی بات ہوگی, لہٰذا میں ڈائریکٹ ان سے گفتگو کا جو ہے نا وہ آغاز کرتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں کچھ تمہید ومید نہیں مانتا. پاکستان کے جو موجودہ سیاسی مسائل ہیں اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس کا حل کیا کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ میں نے پیدا کیے ہیں تو مجھ سے اب حل پوچھ رہا ہے. سر آپ الحمدللہ پاکستان کے ہم آپ ان میں لوگوں میں سے شامل ہیں بلکہ لیونگ لیجنڈز میں سے ایک ہیں جو اس سارے سسٹم کو 1947 سے دیکھتا آ رہا ہے. نہیں 47 سے تو نہیں میں دیکھ رہا, اس وقت تو میں بچہ تھا. نہیں لیکن سر دیکھ تو رہے تھے نا, بچے کے طور پہ بھی دیکھ رہے تھے. تو یہ تو ایسا ہے نا کہ واصف صاحب کے پاس ایک صاحب آئے, بڑے پریشان تھے آپ کی طرح سے کہ جی یہ مسائل کیسے حل ہوں گے. تو انہوں نے کہا بھائی تم نے پیدا کیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے, انہوں نے کہا نہیں. تم حل کر سکتے ہو؟ نہیں. تو میں بیٹھو پھر چائے پیو. تو پاکستان کا مسئلہ تو ایک ہی ہے نا. جی سر. کہ ہر شخص جو ہے اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا اپنا کام کرے. بالکل ٹھیک. بس ہم اپنا کام نہیں کرتے, دوسروں کا کام کرتے ہیں تو اس شوق میں مبتلا رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو سر اب ظاہر ہے یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اداروں کو دھکیل کے ان کی ڈومین میں لے کے جائیں. ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں تو اپنا کام کریں. ہم نشاندہی کرتے رہیں, لوگوں کو بتاتے رہیں کہ جناب یہ تجاوز ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, احتیاط کے ساتھ تدبیر کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں. بس یہی کر سکتے ہیں ہم. اچھا سر, قومیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتی ہیں. ہم نے ماضی میں ہم سے بہت سارے بلنڈر ہوئے, منحص القوم بھی ہوئے اور اداروں سے بھی ہوئے. اس میں پولیٹیشینز کا بھی کردار تھا. سقوط ڈھاکہ ہمارے سامنے ہے اور جتنا میں نے آپ کو اس پہ گفتگو کرتے ہوئے آزردہ دیکھا ہے, اور بلکہ ابھی بھی آپ وہاں پہ لوگوں سے رابطے میں ہیں. لوگ وہاں سے جو وہ آتے ہیں مہاجرین جنہیں ہم وہاں پہ وہ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں, آپ ان کو پذیرائی دیتے ہیں. بہاری آپ انہیں بہت پذیرائی دیتے ہیں. میں کیونکہ خود ہوسٹ ہوتا ہوں. تو بیچارے ابھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک کمرے میں 10-12 بندے ٹھسے ہوئے ہیں. 1-1.5 لاکھ لوگ تو ابھی بھی وہاں موجود ہیں کیمپوں میں. جیسا کیا کسی بھی پولیٹیکل مسئلے کا حل عوام اگر کہ فرض کریں کچھ سوچتے ہو, کیا اس کا حل طاقت کے ذریعے سے دبانا یا کچلنا ممکن ہے؟ ایک بین الاقوامی رول یا ایک آفاقی رول کے طور پہ پوچھ رہا ہوں میں. نہیں, طاقت کے ذریعے تو آپ کسی مسئلے کو دبا نہیں سکتے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں دیکھیں جو جمہوریت ہے نا, وہ ایک دوسرے کی بات سننے کا نام ہے, ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے کا نام ہے, ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا نام ہے. تو بنیادی بات یہ ہمارے یہاں کے جو اہل سیاست ہیں ان کو ایک مرض لاحق ہو گیا ہے
وہ بس چاہتے ہیں کہ ہم ہی ہم رہیں اور اپنے جو مخالف ہیں ان کو تسلیم نہ کریں. تو یہ جو مرض ہے جب تک اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستانی جو معاملات ہیں ان کو ہم سنبھال نہیں سکیں گے اور سنوار نہیں سکیں گے. کیا ڈاکٹر یاسمین راشد اس صورتحال کا شکار ہیں؟ ریاست کو دل بڑا کر کے ان کو ہاسپٹل منتقل نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ان کو ضرورت ہے اس کی تو یقیناً منتقل کرنا چاہیے. میں تو بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بھی بات کرتا ہوں. اب تو وہ میرا خیال 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے جیل میں ہیں, تو تھوڑا سا دل بڑا کر کے معاف بھی کر دینا چاہیے اور رہا بھی کر دینا چاہیے. تو اس میں کوئی آپ مذاقہ ان نہیں. تمام قائدین کی کہہ رہے ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں, ان کے لیے یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ رہائی جو ہے عمل میں آنی چاہیے. کم از کم چلو ضمانت پر ہی رہا ہو جائیں لوگ. غلطی ہو جاتی ہے اور ہنگامہ بھی ہو جاتا ہے, اور یعنی جو کچھ ہوا اس دن جب یہ ہمارے فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے اور جذبات میں جو کچھ کیا گیا, وہ تو بھئی اس کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی, نہ تائید کی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ہم اسے بعض اوقات ہجوم جو ہوتے ہیں ان سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں, تو میرا خیال کہ تھوڑا سا آگے معافی تلافی کر کے آگے بڑھانا چاہیے قدم. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں. سر, پورا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ایسا لگتا ہے 9 مئی پہ آ کے سٹک اپ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہے, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہے. تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اس کی ایک بڑے پیمانے پہ جوڈیشل انکوائری کروا لی جائے اور اس میں پاکستان کے ججز کو بٹھا کے ایک دفعہ اس کا دودھ کا اور ایک دفعہ وہ فیصلہ دے دیں تاکہ پاک قوم آگے بڑھے؟ کیا یہ جو ڈیمانڈ ہے کیا غلط ہے یہ؟ نہیں, جوڈیشل انکوائری اب کیا ہوگی؟ اب تو مقدمے چل رہے ہیں, وہ بھی تو عدالتوں میں چل رہے ہیں نا. فیصلے آ رہے ہیں, مقدمے چل رہے ہیں, ایک ایک بندے پہ کئی مقدمات ہیں, کئی سزائیں ہو رہی ہیں. تو سارے یکجا کر کے ان کی اپیلیں سن لی جائیں جی, تو بہتر ہوگا. اب اس میں اور کیا کریں گے آپ؟ کیا کمیشن بنائیں گے اور کیا نہیں سر, میں کریں اس گے؟ لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے بہت سارے کیسز, ایک نہیں بہت سارے, جس میں خواتین کا یہ کہا گیا کہ بیک وقت وہ 5-5 6-6 شہروں کے اندر موجود تھی. ان سب چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے. ایک پارلیمانی کمیشن بن جائے, ان چیزوں کا جائزہ لے لے تو زیادہ بہتر بات ہوگی. دیکھیں دوسری بات یہ ابھی آپ دیکھیں, ابھی نندن آیا تھا نا, جی جہاز لے کے آیا تھا نا, جی جی یہاں ہمیں مارنے کے لیے آیا تھا نا. بالکل. تو ہم نے اس کا جہاز گرا لیا. جی, تو اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد اس کو چائے پلا کے نا تو رخصت کر دیا, آزاد کر دیا. تو دشمن جو ہے اس کا جو پائلٹ تھا, جو حملہ کرنے آیا تھا, جو ہم لوگوں کی جان لینے آیا تھا, اس کے ساتھ تو بڑی فراخ دلی کا سلوک کیا ہم نے. تو جو اگر اپنے لوگ جو ہیں ان سے کوئی بھول چک ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, تو ان کو کیوں نہیں ہم چائے کی پیالی پلا کے ایک موقع اور دے سکتے, آزاد کر سکتے؟ بہت سارے نوجوان ہیں سر اس کیسز میں جو اندر ہیں, حسام جیسا نوجوان, بریلینٹ نوجوان. تو کیا ریاست کو بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے ان بچوں کو معاف نہیں کر دینی چاہیے؟ انہوں نے بہت سزا بھگت لی. اب دیکھیں نا, میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے, اور یعنی حکومت جو ہے اس کو بھی تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. پہلے قدم کے طور پہ جو خواتین ہیں, جو بزرگ ہیں, ان کو آپ رہا کر دیں اور یہ سارے مقدمات اکٹھے کر دیں, ایک دفعہ سن لیں. اب ایک شخص ہے, اس کے اوپر ایک ہی وقوع ہے, اس کے کئی مقدمات درج ہو گئے ہیں. یہ ساری چیزوں کی چھان بین کرنے کی ضرورت ہے. اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر یعنی معاملات کو درست کرنا ہے, یعنی جذبات کو سرد کرنا ہے اور مل جل کر آگے بڑھنا ہے. عمران خان کے ساتھ جو جیل میں ہو رہا ہے, 8 ماہ سے قید تنہائی کا شکار ہے. آپ نے ایک زندگی دیکھی اور یہ ساری قیدیں بھی دیکھیں, لیڈرشپ کے ساتھ بھی دیکھا. تو سر یہ کیا ہم اس سے کیا پریسیڈنٹ بنا رہے ہیں کہ ایک پاکستان کا مقبول ترین لیڈر, اس کو ہم نے 8 ماہ سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست پہ اس کے کوئی مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور یا کوئی بڑی انسانی حقوق کی خدمت ہو رہی ہے یہ؟ دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو جب وہ جیل میں گئے تو ایک عرصہ تک تو ان سے بڑے لوگ آزادانہ ملتے رہے. ملنے کے بعد وہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے
کوئی دھمکیاں دیتے تھے، کوئی طرح طرح کے میسج جاتے تھے، کوئی ان کی ٹیپیں چلتی تھیں، تو یہ بھی بڑی غیر محتاط معاملات تو ہوئے ہیں نا. اب تو سر وہ تو نواز شریف کے دور میں جب نواز شریف جیل میں تھے تب وہ بھی یہی کرتے تھے. نہیں ایسا نہیں کرتے تھے. وہاں تو بلاول بھٹو ان سے ملنے گئے. حقیقت ہے نا، حقیقت جو ہے اس کو حقیقت ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں سے لوگ نکلے ہوں اور ان کے للکارے مارے ہوں یا پریس کانفرنسیں کی ہوں یا نواز شریف صاحب کے کوئی آچھی پیغامات نشر سر کیے ہوں. نواز شریف صاحب نے تو احتجاجی تحریک کا اعلان جیل سے کیا تھا. تو جو آدمی غلطی ہے وہ غلطی ہے. اگر آپ قاعدے ضابطے کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. یعنی میں اس میں دیکھیں نا، یہ جو میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں اور میں زیادہ تفصیل میں الجھنا نہیں چاہتا. جی سر، جی سر. اچھا سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو قید تنہائی ہے وہ ختم ہونی چاہیے اس کی. قید تنہائی کیا، دیکھیں نا ہم یعنی بھٹو صاحب کے دور میں جیل میں رہے اور پھر اس سے پہلے بھی لوگ جیلیں کاٹتے رہے ہیں. ایک ہی مقدمے کے جو قیدی ہوتے ہیں نا، عام طور پر ان کو اکٹھا رکھا جاتا ہے. اب عمران خان صاحب ہیں، ان کی اہلیہ بھی ہیں اس مقدمے میں ہے. ایک ہی مقدمے، یعنی ان کے اوپر مشترکہ مقدمے بھی ہیں نا، ایک جیل میں ہے. تو میرا تو خیر ان کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا. اس طرح پہلے دیکھیے نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم جو تھی ان کو الگ رکھا ہوا تھا. تو یہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہیں ان کو اکٹھا رکھنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ان کے مقدمات جو ہیں سنے جائیں عدالتوں میں. حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ عدالتوں میں جلدی پہنچیں اور فیصلے ہو جائیں. مطلب یہ کہ ہم جتنے بھی پیچیدہ کرتے چلے جائیں گے، معاملات کو پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے. بالکل صحیح سر. عمران خان صاحب کے جیسے آپ کیسز کی کہہ رہے ہیں، ان کے وکیلوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم کئی دفعہ جاتے ہیں، وکالت نامے میں بھی دستخط نہیں ہوتے. تو اس کا ذمہ دار آپ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں، پنجاب حکومت کو سمجھتے ہیں، یا جیل انتظامیہ کو سمجھتے ہیں؟ جو ان کا قانونی حق ہے وہ بھی انہیں نہیں ملتا. اب جیل انتظامیہ کچھ اور کہتی ہے، وہ کچھ اور کہتے ہیں. اب اس کنٹروورسی میں تم کیا الجھے ہیں؟ نہیں سر، کئی دفعہ عدالتوں نے توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو اور وہ پھر بھی پیش نہیں ہوتا. وہ بہت تگڑے ہیں سسٹم سے. نہیں، عدالتوں کو اسرٹ کرنا چاہیے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عدالت اگر چاہے تو کوئی شخص جو ہے اس طرح حکم عدولی کرے. تو عدالت اگر عدالت بن کے کام کرے اور اپنے فیصلے نافذ کرائے تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اچھا سر، ماضی میں خواتین کو گرفتار کیا گیا، یہ وہ میں نے بھی اس کی ہمیشہ وہ کی ہے مذمت. لیکن جس طرح عمران صاحب کی اہلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو کچھ ایسے کیسز میں سزا دی گئی جس کے وہ براہ راست ذمہ دار بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر رضا ڈار کا معاملہ ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر وہ اسحاق ڈار صاحب نانا ہیں تو ان کا کیا قصور اگر رضا ڈار نے کچھ کیا. تو عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوئی جو ان کے مس کنڈکٹ پہ ہوئی، لیکن ساتھ ان کے اہلیہ کو بھی سزا دے دی گئی جن کا براہ راست کوئی تعلق. تو سر کیا ان عدالتی فیصلوں سے نفرت مزید نہیں بڑھ رہی؟ دیکھیں، آپ نے جو ڈیٹیل بیان کی نا وہ شاید یک طرفہ ہے. تو میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، جو رضا ڈار کا معاملہ ہے اس میں ابھی تک تو مجھے ایسی کوئی میرے پاس نہیں اطلاع آئی کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کوئی اس میں مداخلت کی ہو یا کوئی کوشش کی ہو یا کوئی کسی طریقے سے ملوث ہوئے ہوں. جہاں تک دوسرا معاملہ ہے اس میں تو دیکھنا جو ٹرسٹ بنا تھا اس میں کیونکہ بشرا بی بی بھی تھیں، عثمان اور یہ اپنے عمران خان دونوں ٹرسٹی تھے. تو میں اس مقدموں کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں کوئی جج نہیں ہوں اور نہ کوئی فیصلہ دے سکتا ہوں. میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک فراخ دلی کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے اور معاملات کو سنبھالنا چاہیے. دیکھیں، جو یہ عدالتوں کے کتنے مقدمے ہمارے ہاں ہو چکے ہیں. ایک مقدمہ ایک وقت میں بہت سچا نظر آتا ہے، دوسری وقت میں وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. تو ہر مقدمہ جو ہے اس میں دو پہلو تو اس کے ہوتے ہیں نا، دونوں طرف کے وکیل دلائل دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لینینٹ ویو لیں اور انتظامیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس معاملے میں اقدام کرنا چاہیے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ان علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر ڈاکٹر کہتے ہیں تو یقیناً کرنا چاہیے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر ان کا علاج ہو رہا ہے اور تسلی بخش طریقے سے ہو رہا ہے تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ میں اس میں فیصلہ نہیں کر سکتا. نہیں سر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کے پرسنل ڈاکٹر جو تھے ان کا آگے چیک اپ کرتے تھے، ڈاکٹر عدنان، پھر کراچی سے منگائے گئے. تو عمران خان کے جو ڈاکٹر ہیں ذاتی، ان کو ایکسیس کیوں نہیں دی جاتی سر؟ دیکھیے میں یہی عرض کیا نا کہ آپ پتہ نہیں میرے منہ میں کیا چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں. میں تو جو بات کرنا چاہتا ہوں صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو ڈاکٹروں نے بڑے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا معائنہ کر رہے ہیں، ان کا علاج بھی کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے اطمینان کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ بھئی ان کے آنکھیں جو ہیں پہلے سے بہتر ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ان کے ذاتی معالج ہیں ان کو اجازت ہونی چاہیے، ایکسیس ہونی چاہیے، ان تک دے دی جائے تو یہ بہتر بات ہو. اور بہنوں کو بھی ملنے کا موقع ملنا چاہیے سر ان سے، عمران خان سے. دیکھیے جو قیدی ہوتا ہے اس کے حقوق ہیں، اس سے اس کے رفقا مل سکیں، اس کے اہل خانہ مل سکیں، اس کے وکیل مل سکیں. تو قانونی طور پر جو اس کا حق ہے وہ تو اپنی جگہ حق ہے، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ کرنا چاہیے. اچھا سر، آپ یہ بات میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ. دیکھیں میری صحافت کو نا آلموسٹ 40 سال ہو گئے. اس میں نے میر شکیل صاحب کے ساتھ کام کیا، ضیاء شاہد صاحب کے ساتھ کام کیا، ہی واز مائی مینٹور. پھر محمود صادق صاحب کے ساتھ کام کیا، پھر دیر آر سو مینی پیپل، میاں عامر کے ساتھ کام کیا. لیکن ایمانداری کی بات ہے، جو اخلاقی صحافت ہے وہ میں نے شامی صاحب سے سیکھی ہے. اور یہ بات میں 10,000 دفعہ ویلاگ میں آپ کو بھی کہہ چکا ہوں، آپ گواہ اس بات کے. سر یہ جو سیاست میں عدت کا معاملہ اور عورت کے پیریڈز کا معاملہ، اور پھر کسی عورت پہ ٹیلی ویژن پہ 2 گھنٹے کے پروگرام، پھر اس کے شوہر کو بٹھا کے اس کے منہ سے، کیا اب اخلاقی طور پہ ہم بہت گر گئے ہیں یا صحافت کا اصل رنگ یہی ہے؟ یہ کون لے کے گیا تھا عدالت میں؟ اس کے شوہر لے کے گئے نا سابق. جی، تو ٹی وی پہ کس نے بٹھایا تھا؟ نہیں اب دیکھیں نا، اب یہ چیزیں رانا صاحب اس کو زیادہ پھرولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں المیہ تو یہ ہے کہ اصولی بات میں نے آپ سے عرض کی ہے، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی انہوں نے اپنے جو مخالف تھے ان سے فراخ دلی کا سلوک نہیں کیا. اب ان کے مخالفوں کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی انہی سکوں میں جواب دیا. یہ سلسلہ ہم کب تک چلاتے رہیں گے؟ تو بنیادی بات یہی ہے کہ ہمیں فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اب کسی ایک مقدمے کو ہم کہاں بحث کریں گے؟ اس میں پھر بڑے ذاتی معاملات. اخلاق کی بات کر رہا ہوں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی عورت کے پیریڈز کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. بات یہ ہے نا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ مقدمہ لے کے گئے، انہوں نے جو گفتگو کی، جو بیان دیے، وہ بھی تو دیکھیں. اب وہ سارے نہیں سر، وہ میں کہہ رہا ہوں وہ جو ان بیانات دیے وہ، لیکن کیا ہمارا ٹی وی اور ہمارا صحافی کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی عورت کے ذاتی ان چیزوں کے اوپر کسی کو سامنے بہت سارے شوہر ہیں، بڑی لوگوں کے شوہر ہیں جو پھر رہے ہیں ایسے ہی، تو ان کو تو کبھی ٹی وی پہ بٹھا کے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارے بیوی سے تعلقات کیسے ہیں؟ اب آپ ماشاء اللہ آپ دانشور ہیں، آپ ادارے خیال کرتے ہیں ٹی وی پہ. جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے بے شمار ہمارے کارکن ہیں ان کو تو موقع نہیں ملتا نا. تو اپنا داؤ لگنے کی بات ہے، جس کا داؤ لگ گیا وہ اس نے جو کچھ چاہنا تھا کر لیا. اب ہم کیا اس پہ بحث کریں؟ میں تو ان چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں کبھی، نہ میں نے ان پہ کوئی بحث کبھی کی ہے، نہ کبھی ان چیزوں کو اٹھایا ہے. جو اپنی حدود ہیں ان کی پابندی کی ہے آپ نے. دوسرے ہمارے بھائی بند جو ہیں ان کی اپنی رائے ہے، ان سے اب تو میں نے تو یہ گستاخی نہیں کی کہ جو میرے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ. جو جنہوں نے کیے آپ ان کی مذمت تو کریں گے نا؟ نہیں، مجھے اس وقت وہ زیر بحث نہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوں گے تو میں ڈسکس کریں گے ان سے. اچھا، انہیں سمجھا سکتے ہیں اگر سامنے بیٹھے ہوں کیسے نہ کریں؟ یہ اب اس وقت اب ان چیزوں کو بھول جائیں نا آپ اپنا بس. اچھا سر، کیونکہ آپ مجھ سے، میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں نا جامعہ اشرفیہ کا یہ جامعہ مدنیہ کا، مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں فتویٰ تو نہیں لے رہا سر، لیکن بہرحال آپ کی رائے کسی فتوے سے کم بھی نہیں ہوتی. میں ذاتی طور پر یعنی ذاتی معاملات ہیں دوسروں کے، ان میں الجھنا پسند نہیں کرتا. اب باقی تو قانون کیا کہتا ہے اس کے اپنے معاملات ہیں، اخلاق کیا کہتا ہے اس کے اپنے معاملات ہیں. میں اب اس کو ایک ایک واقعے کو اور اس میں جج بن کے نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے سر. اچھا، میں بحث میں جو میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں صرف ایک سمپل سا ایک یہ کہ اخلاقی طور پہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں اخلاقی طور پہ کسی بھی خاتون کے. یار اب چھوڑ دینا اس قصے کو، آپ بار بار کیوں دہرا رہے ہیں؟ آگے بڑھ، اس کا ذکر کر رہے ہیں بار بار. چلے آگے لوگوں میں
لوگوں کو تازہ ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں اچھا کہ ان کو کوریتے ہیں. اچھا سر جو کوریتے اور راکھ. اب جستجو کیا ہے؟ چلے سر جستجو تو ہے کہ یہ راکھ کے پیچھے جو کوئلہ ہے جلتا ہوا وہ کبھی ہم اسے تو جلتے پہ کتنے کوئلے جل رہے ہیں پاکستان میں, کتنی کہاں کوریدیں گے آپ؟ اچھا سر آپ کے صحافت میں بہت سارے ادوار ہیں. آپ نے یحییٰ کا کیا ماشاء اللہ دیکھا, آپ نے ایوب خان کا ماشاء اللہ دیکھا, آپ نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دیکھا, مشرف کا ماشاء اللہ دیکھا, اور جمہوری حکومتیں بھی دیکھی. ان سارے ادوار میں کیا فرق محسوس کیا ماشاء اللہ میں اور ان جمہوری حکومتوں میں؟ نہیں اب تو خیر دیکھیں نا, ایک زمانہ تھا کہ اخبار جو اس کا ڈیکلیریشن ہی نہیں ملتا تھا کسی کو, ٹھیک ہے نا. میں پورے بھٹو صاحب کے دور میں مجھے تو ہفتہ روزے کا ڈیکلیریشن نہیں مل سکا, لوگوں سے ڈیکلیریشن لے کے میں کام چلاتا تھا. ایک زمانہ تھا ٹی وی کا لائسنس کسی کو نہیں ملتا تھا. اب اس کے بعد اب دیکھیے اخبار جو ہے اس کے ڈیکلیریشن عام ہو گئے, پھر ٹی وی لائسنس عام ہو گئے. اب تو سوشل میڈیا ہے, آپ یہ بیٹھ کے اپنا ماشاءاللہ یوٹیوب کے جو چاہیں آپ نشر کر سکتے ہیں. آپ خود ہی ایڈیٹر ہیں, خود پروڈیوسر ہیں, خود نامہ نگار ہیں, خود تبصرہ نگار ہیں. تو بڑا فرق پڑ گیا نا. اب جو ایک اب کے حالات, آج کے حالات جو ہیں 10 سال پہلے کے یا 20 سال پہلے کے اس سے یکسر مختلف ہو چکے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیزیں جو ہیں, اب تو آپ ٹی وی کے اوپر اخبارات میں وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو پہلے کبھی تصور نہیں کرتے تھے. تو بہت فرق پڑ گیا ہے. یعنی ایک ہم اگر ہر وقت یہی کہیں کہ ہم ہر بات ہم کہہ بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے. سر کیا کہتے ہیں آزادی صحافت کے حوالے سے بس آخری 2 سوال ہیں. کون سا دور آپ سمجھتے ہیں بہترین دور تھا؟ دیکھیے جی میں نے تو بہت سے دور دیکھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب کا دور جو ہے وہ میرے اوپر بہت سخت گزرا ہے, اور جنرل ضیاء الحق کا دور بھی بعض لوگوں پہ بڑا سخت گزرا ہے. لیکن میں ایک بنیادی بات میں آپ سے عرض کروں, ضیاء الحق صاحب سے تو آپ کے اچھے تعلقات؟ میرے تعلقات تو اچھے رہے, اور لیکن یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست تھے اور جو ان کے ساتھ تو اچھے تعلقات ہی رہے. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ ہمیں تو ایک بات سکھائی جاتی تھی کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ نے اپنی بات کیسے کرنی ہے. یہ آپ کو, جس کو یہ فن آتا ہے وہی اچھا اخبار نویس ہے. تو آپ کو اپنی بات کرنی ہے. اور الحمدللہ جی بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہم نے کبھی آپ جناب کے بغیر گفتگو نہیں کی, اور اب بھی اسی پر کاربند ہیں. مشکلات ہیں اور دشواریاں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اپنی بات کرتے ہیں, اور جو ضمیر کے مطابق بات کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں, اور پوری احتیاط سے کرتے ہیں, اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں. تو میرا خیال کہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنی آزادی جو ہے نا اس کو دوسروں کی آزادی کو مجروح کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. بالکل ٹھیک. سر آخری سوال ہے کہ موجودہ دور میں بہت سارے صحافی نوکریوں سے فارغ کیے گئے صرف اس لیے کہ کیونکہ حکمرانوں کو پسند نہیں تھے, اور ابھی رات بھی تازہ گئے وہ ایک پوڈ کاسٹر ہیں, انہیں گرفتار کیا گیا ایئرپورٹ کے اوپر. کیا نام ہے وہ جو پوڈ کاسٹ, ریحان طارق کو. اس سے پہلے سراب کو گرفتار کیا گیا, پھر اسلام آباد سے رضی طاہر گرفتار ہوئے ہیں. بہت سارے صحافی جو ہیں انہیں نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے, آف ایئر کر دیا جاتا ہے. تو کیا یہ پہلے بھی اسی طرح نہیں ہوتا تھا سر؟ دیکھیں آپ اتنا پھیلاؤ ہو چکا ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کتنے ادارے بن چکے ہیں, کتنے ٹی وی یعنی وہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے یعنی اس کا پھیلاؤ دیکھ لیں آپ. کتنے ٹی وی چینلز ہیں جو کام کر رہے ہیں, کتنے اخبارات ہیں, کتنے رسالے ہیں جو شائع ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کتنے یہ یوٹیوب چینلز ہیں. تو ایک پھیلاؤ بھی بہت ہو چکا ہے نا. تو اب یہ جو بعض جگہ کارروائیاں ہوتی ہیں اور قانون کے مطابق بھی ہوتی ہیں, قانون کی خلاف ورزی میں بھی ہوتی ہیں. اب کئی جگہ تو ایسا ہے کہ بھئی آپ یہ اس کا جواز پیش نہیں کر سکتے. اب ہمارے لوگوں کو بھی تو احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں جو نازک مذہبی معاملات ہیں, ہمارے اختلافات ہیں مذہبی, تو مذہبی معاملات جو ہیں اور اختلافات ان کو کیوں چھیڑا جائے آپ چینل کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر. ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کو کیوں مجروح کیا جائے, یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. کیا بات کہنے کی ہے, کیا بات کرنے کی ہے,
اگر ہر بات ہم کہیں گے تو ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں آزادی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے ڈرائنگ روم میں جائیں اور وہاں ہم چاہیں کہ اسے بیت الخلا کی طرح استعمال کریں گے. ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو آپ نے جتنے بھی نام لیے ہیں حوالے دیے ہیں, جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں, وہ تھوڑی بہت غیر ذمہ داری کی بات بھی ہو گئی نا. جب فرقہ وارانہ مسائل میں الجھیں گے, دوسری چیزیں کریں گے, تو ریٹنگ میں پڑھنے کی بجائے یہ بھی. رضی طاہر کوئی فرقہ وارانہ میں نہیں گیا تھا, سراب بھی نہیں گیا تھا. مجھے ان کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے تو پولیٹیکل کوئی چیزیں کی تھی اور وہ ٹویٹ کی تھی جس کے اوپر انہیں گرفتار. مجھے نہیں معلوم ہے انہوں نے کیا کہا تھا. میں نے ان کا کیس دیکھا ہے. مجھے افسوس ہے کسی کی گرفتاری پر آپ خوشی کا اظہار تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر کوئی مقدمہ قائم بھی ہو جاتا ہے تو ہم تو ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر کوئی کارروائی ہو تو مقدمہ درج ہو, قانون کے مطابق کارروائی ہو, پھر عدالت میں آدمی جا سکتا ہے, ضمانت بھی اس کی ہو سکتی ہے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے توفیق بٹ صاحب کو جو نوٹس جاری ہوا اور نجم ولی کو, تو ہم لوگ پوری طاقت کے ساتھ ان سے کھڑے ہوئے, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو جہاں کوئی قانون کی خلاف ورزی کا الزام ہوتا ہے تو پھر مقدمہ درج ہو کے کارروائی ہونی چاہیے. تو آپ ایک ہر شخص کا معاملہ جو ہے وہ الگ الگ ہے. میں تو اصولی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا بعض بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں, ان ایشوز کو یعنی بالکل بے تکلفی نہ کیا کریں ان ایشوز کے ساتھ. بالکل. سر آخری سوال, عمران خان کی رہائی اور عمران خان کا پولیٹیکل فیوچر اور عمران خان نے جیل جو کاٹی ہے, آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو میری تو دعا ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ جلد رہا ہو جائیں اور ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ اپنا کام کریں, اور ان کی جماعت جو ہے وہ سیاسی عمل میں شریک ہو جائے. یہ میری دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو سنے گا اور اس کو قبول کرے گا. باقی تو دیکھیں نا, ان سے بڑا تعلق رہا ہے پرانا, ان کی خوبیاں, ان کی آپ نے پرسوں ایک کالم بھی بہت شاندار لکھا ہے صاحب. وہ ان میں ان کی خامیاں اور بھی بے شمار ہیں, خوبیاں بھی کمال کی ہیں. تو ایک بڑے ایک ایسی شخصیت ہے جو لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے, یعنی یہ تو نہیں ہے کہ روز عمران خان پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان سے ملک اور قوم کی خدمت کا کام لے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ.